اس راستے کو چھوڑ کر کہ ایک الگ خفیہ راستے سے جا رہے تھے، اس راستے پر بھی پیچھا کرتے ہوئے ایک شخص آ ہی گیا، سراقہ۔ اور جب وہ قریب آنے لگا تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بری نیت سے ہمارے پیچھے آ رہا ہے، یہ شاید ہمیں تیروں سے حملہ کرے گا اور زخمی کر کے گرفتار کر کے لے جانا چاہتا ہے، چونکہ مکہ میں انعام کا جو یہ 100 اونٹ کے انعام کا اعلان جو ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور زمین کو حکم دیا کہ اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ وہ گھوڑا دوڑاتا ہی آ رہا تھا کہ اس کے گھوڑے کے ٹاپ سمیت وہ زمین میں دھس گیا، اور اس نے جب یہ دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے کلمات کا زمین کیسے پیروی کر رہی ہے، اس نے اپنے تیر کمان پھینک دی اور کہا مجھے امان دے دیجیے، اور یہ کہنے لگا آپ شریف ابن شریف ابن شریف، کریم ابن کریم ابن کریم، آپ کریم ہیں، آپ کے باپ کریم، آپ کے دادا کریم ہیں، کرم کرنے والے لوگ، مجھے معاف کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سراقہ کو چھوڑ دے، زمین کھل گئی اور وہ پھر نکل پڑا۔ اس طرح کا واقعہ بعض روایت میں ہے کہ 3 مرتبہ ہوا اس کے ساتھ، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا زمین پکڑ لے، 3 بار حضور نے فرمایا زمین چھوڑ دے۔ ہر بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے۔ اسی کو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا۔ ہم کو یہ ڈر تھا کہ ہمارے گناہوں کی سزا یہاں ہونے والی ہے کہ قیامت کے دن ہونے والی ہے۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، معاف کیا جائے گا۔ سراقہ کو معاف کیا۔ حضور نے پوچھا اے سراقہ تو کیوں پیچھے پڑا ہے؟ 100 اونٹوں کے لیے، 100 اونٹوں کے لیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ دن کیسا ہوگا جب ایران کے بادشاہ کسریٰ کے ہاتھوں میں پہنے ہوئے کنگن وہ تیرے ہاتھ میں آ جائیں۔ بادشاہ کے ہاتھ میں جو کنگن ہوا کرتے تھے وہ سونے کے کنگن ہوتے، اور پوری دنیا میں وہ کنگن کسی کے پاس نہیں ہوتے، صرف سپر پاور کسریٰ کے پاس ہوا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ دن کیسا ہوگا، میں تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کسریٰ بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آنے والے ہیں۔ سراقہ کہاں، ایک بدوی شخص، یعنی دیہات کے رہنے والے یا مکہ کے قریب رہنے والے، وہ ایمان لایا ہوا ابھی نہیں ہے، اور حضور بشارت دے رہے ہیں اتنے دنوں بعد کی، جبکہ ابھی پاور میں وہ کسریٰ ہے، ایران کی حکومت کا غلبہ ہے۔ اس نے دیکھا جب نبی کی بات زمین مانتی ہے تو شاید یہ بات بھی کمپلیٹ ہو کر رہے گی، کہا کہ مجھے یہ لکھ کر کے دے دیں۔